جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے, ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست میں تھا, کون کون وہاں پر امریکہ میں سیلیبریشن ہوئی تھی انڈیپینڈنس ڈے کی؟ تو کوئی گیا تھا انڈیپینڈنس ڈے پہ؟ Me with my dad and my sister. اس میں آپ بھی؟ They. I went. چلیے ابھی مائک اپنی میوٹ رکھیے, اور میں آپ کو تھوڑا سا کچھ بتانے کے لیے آج ہم بات کرتے ہیں. انڈیپینڈنس ڈے پہ آپ نے تو سیلیبریشن دیکھی ہوگی, لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو یہ کتنی مشکل سے ہم لوگ, آپ ظاہر ہے آپ لوگ رہتے تو امریکہ میں ہیں, لیکن آپ سب بلانگ تو کرتے ہیں پاکستان سے. تو پاکستان کے بارے میں ابھی آپ کو وہاں کا پتہ ہے کہ انڈیپینڈنس ڈے امریکہ میں کب ہوتا ہے, لیکن پاکستان کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اور کیسے انہوں نے انڈیپینڈنٹ کیسے ہوئے تھے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے ایز اے پاکستانی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک اپنے میوٹ رکھیے. جی, تو ہم لوگ کہہ رہے تھے, ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان یہ سپریٹ ہوئے کیوں تھے. جیسے کہ اس وقت ایک کنٹری تھی انڈیا, اور پاکستان ایک ہی کنٹری تھی, اس کو کہتے تھے ہندوستان. تو لیکن ایسا تھا کہ اس وقت مسلم جو تھے, مسلم بھی تھے وہاں پر رہتے تھے, مسلم کمیونٹی بھی تھی, سکھ کمیونٹی بھی تھی, اور ہندو کمیونٹی بھی تھی, اور پھر جو انگریز ہیں وہ بھی آگے تھے. لیکن مسلم کی جو انگریزوں کے آنے سے پہلے ہی مسلم ایسے رہ رہے تھے, آپ اس چیز کو بہت اچھے سے فیل کر سکتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کہیں پہ بھی. ان کی مسجد پہ کوئی ایسی ماسک وغیرہ نہیں تھی کہ وہاں جا کے وہ کرتے. کوئی ایسے اذان جیسی ہوتی ہے نا, آپ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر نہیں ہوتی, لیکن آپ کے گھر میں سب نے, آپ کے پیرنٹس نے اپنے موبائل پہ وہ جیسے ایک ویب سائٹ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, اور اذان کے ٹائم پہ, نماز کے جب ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اذان جو ہے وہ خود بخود آٹومیٹکلی آپ کے موبائل پہ وہ ہونے لگتی ہے, اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے. تو جیسے آپ کی کنٹری میں اذان ایسے نہیں ہوتی, آپ لوگ نہیں سنتے, سیم اسی طریقے سے مسلم کافی سالوں سے اسی طریقے سے رہ رہے تھے, اور ان کو کچھ ڈیفیکلٹ لگتا نہیں تھا, کچھ برا نہیں لگتا تھا, جب تک اللہ پاک ان کو ہائی رینک جناب میں دے, قائد اعظم اور علامہ اقبال کو, جب تک وہ نہیں آئے تھے. اور اسی طریقے سے رہے تھے, بہت مشکل میں رہ رہے تھے وہ وہاں پر, اور رمضان المبارک کی روزے رکھنا وہ بھی ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. اور سب سے بڑی بات, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی عید الاضحیٰ جس کو بڑی عید کہتے ہیں وہ گزری ہے, ہماری کلاس ہوئی تھی, ہم نے وہ اسٹوری پوری ٹرو اسلامک اسٹوری ہمیں پتہ چلی تھی کہ ہم لوگ کیوں وہ 3 ڈیز سیلیبریشن ہم لوگ کیوں کرتے ہیں. تو وہ مسلم جو ہے وہ کسی بھی سیکریفائس نہیں کر سکتے تھے اپنے اینیملس کو, وہ وہاں پر رہتے ہوئے, وہ اس لیے کہ ہندو کمیونٹی جو تھی وہ اپنی جو کاؤ ہوتی ہے نا اس کی ورشپ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری مدر ہے, یہ کاؤ ہماری مدر ہے, تو ہم اس کو سیکریفائس نہیں کر سکتے. تو مسلم جو کمیونٹی ہے ان کا ایک ریلیجن میں یہ ہے, وہ یہ جو بڑی عید کے 3 ڈیز ہوتے ہیں وہ ایسے وہ کرتے ہیں. اب وہ اسی طریقے سے ان کا تھا, اور وہ اس طریقے سے کرتے تھے کہ جب وہ یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی. یہ تو چلیں ایک مذہبی ایک کام ہے نا, ایک آپ کی ریلیجن کی ایک بات ہے, لیکن عام روٹین میں وہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ وائٹ میٹ یا کچھ بھی نہیں کھا سکتے تھے. وہ نہیں کھا سکتے تھے, وہ اس لیے کہ کیونکہ ہندو کمیونٹی نہیں, وہ میجورٹی تھی وہاں پر, اور وہ نہیں کھانے دیتے تھے. اگر کسی مسلم کا پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کھا رہے ہیں تو وہ ان کے گھر پہ وہ ان کے ساتھ بہت بیڈ بیہیو کرتے تھے, ان کو مارنا پیٹنا, ایسے ہٹ کرنا, ابیوز کرنا, یہ سب چیز ان کا ہوتا تھا. یہ خیر کھانے پینے کی بھی تو بات نہیں ہے, لیکن ایک ان کا ایک
بالکل ایک ڈفرینٹ ایک ویلیو تھی ان کی، ایک ان کی ٹریڈیشن بالکل ڈفرینٹ تھی، مسلم کی، ہندو کی، سکھ کی، سب بالکل الگ تھا. تو جب ایک بالکل علامہ اقبال، آپ نے نام سنا ہوگا لیکن اگر نہیں بھی سنا تو آج آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک ایسی ان کی شخصیت تھی کہ جب انہوں نے وہاں پہ مسلم کی جو دیکھی نا کنڈیشن دیکھی تو ان کو لگا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلم کی اپنی بالکل ایک تھنکنگ الگ ہے، ان کا عقیدہ بالکل الگ ہے، ان کی ویلیوز الگ ہیں بالکل. تو ان کو ایک ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل سیپریٹ ان کے لیے ایک کنٹری ہونی چاہیے، ایک علاقہ ان کا ایسا ہونا چاہیے ایک سیپریٹ، کہ جہاں پہ وہ اپنی مرضی کی اپنی ریلیجن کو فالو کر سکیں، ان کے رولز کو فالو کر سکیں. اللہ کے وہ اوبے کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں. تو جو اللہ اور لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آرڈرز کیے ہیں تو مسلم ان کو فالو کر سکیں. ایسی جگہ کوئی ہونی چاہیے کہ بالکل آرام سے ان کو کوئی نماز پڑھے تو کوئی روکے نہ، روزہ رکھیں تو کوئی روکے نہ. اور پھر وہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے آرڈرز ہیں ان کو وہ اوبے کریں. اور اس طریقے سے وہ بالکل ان کو کوئی بھی سیپریٹ ایسے رہیں کہ کوئی ان کو تنگ نہ کر سکے. اور ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے سیم ہندو کمیونٹی ہے وہ بھی تنگ نہ ہو، ان کو بھی وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، کہ ان کو ظاہر ہے ان کی ریلیجن میں یہ نہیں ہے تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو وہ اپنی کنٹری میں رہیں تاکہ وہ یہ دیکھیں ہی نہ اور وہ ڈسٹرب بھی نہ ہوں. جب انہوں نے یہ ایک اپنے تھنکنگ اپنی سب کے سامنے سب کے لیے یہ پیش کی تو وہ ایک تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے کہ باقی بات تو فیکٹ یہی ہے. ایک ان سب کا ایک اپنا الگ الگ ایریا ہونا چاہیے تاکہ کوئی کسی کو ڈسٹرب نہ کر سکے. لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ یہ ہوئے کہ جو میجورٹی تھی ہندو کمیونٹی کی اور سکھ کمیونٹی کی وہ اگینسٹ ہو گئے مسلم کے. اور اس کا فائدہ اٹھایا کچھ یہاں سے برٹش لوگ تھے، وہ یہاں سے گئے تھے، برطانیہ کے برٹش لوگ، وہ وہاں پر اس وقت ہندوستان میں گئے ہوئے تھے جاب کے لیے. کچھ ان کی ڈفرینٹ کائنڈ آف جاب تھی ان کی. کچھ جیسے یہاں پر ہوتا ہے نا آپ کی وہاں پر اسپائسیز وہاں پہ اتنے نہیں ملتے جتنے یہاں پر اسپائسیز ہوتے ہیں. تو موسٹلی وہ ایسے کرتے تھے کہ وہ جیسے ہوتے ہیں نا سب میرین ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں ان کو سمیہ علینا یہاں پر ہیں اگر کوئی مجھے گائیڈ کر دیں، جیسے اس کو کیا کہتے ہیں جو بحری جہاز ہوتے ہیں جو سمندر پہ چلتے ہیں؟ I don't know. سب میرین ہی کہتے ہیں آئی تھنک. Submarine, yeah. ہاں جی. تو وہ اسی طریقے سے وہ اس کے اوپر وہ آتے تھے اور ایسے اسپائسیز وغیرہ کے ان کا اپنا پورا بزنس تھا، اس کو وہ کرتے تھے. لیکن ان کا یہ تھا کہ ہم لوگ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لڑے تو تھرڈ پارٹی اس کا وہ بینیفٹ لے لیتی ہے. تو وہ پاکستان ہندوستان پر انہوں نے وہ اپنا آکیوپائڈ کر لیا اس کو. اس طریقے سے وہ پھر سب سے زیادہ مسلم نے مار کھائی. اتنی ڈیفیکلٹیز انہوں نے اس کے بعد دیکھی. قائد اعظم نے بہت زیادہ فائٹ کی ان کے لیے، بہت زیادہ فائٹ کی. اور اس طریقے سے انہوں نے سیپریٹ ان کے لیے کر کے دیا، بالکل سیپریٹ کنٹری ان کے لیے کر کے دی کہ اتنا ان کے لیے فائٹ کی کہ جیسے ہی کوئی کہتا تھا نا کہ ہم لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ ہم لوگ سیپریٹ ہمارا ہونی چاہیے، ہمارا ایک کنٹری ایک ایریا ہمارا سیپریٹ ہونا چاہیے، تو وہاں پہ ہندو اور سکھ جو ہے یا جو بھی اگینسٹ تھے اس کے وہ ان کے لیے اتنی فائٹ ہوتی تھی. اب ابھی دیکھیے کہ جیسے آپ کا ایک ایریا ہے، آپ جہاں پر رہ رہے ہیں، آپ کے نیبرس میں ہندو ہوں، آپ کے نیبرس میں سکھ ہوں، آپ کے نیبرس میں کرسچن ہوں، اور آپ لوگ پہلے اکٹھے رہتے رہے ہوں، آپ ایک دوسرے کے گھر میں کھانا بھجوانا، ایک دوسرے کے گھر آنا، آپ کے کڈز ایک دوسرے کے گھر جانا، یہ پہلے ایک ان کے عام روٹین تھی. لیکن جیسے ہی ایک سیپریٹ کنٹری کے لیے انہوں نے اپلائی کیا، ایک اپیل کی، تو اسی وقت وہ سب ہی ایک دوسرے کے اتنے دشمن بن گئے کہ جیسے بیٹھتے تھے نا
مسلم آ کر ایک دوسرے کے گھر میں کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو ایک سیپریٹ کنٹری چاہیے، ہم لوگ سیپریٹ ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ اچھے سے سب سے جو کھانے پینے کا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن سب سے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے کانوں میں اذان آئے، اذان کی آواز آئے، ہم لوگ نماز اچھے سے پڑھ سکیں۔ تو وہ آپس میں ایسی بات کرتے تھے نا، تو جیسے ہی کسی کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں پہ کچھ مسلمس وہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں، تو وہاں پر وہ شیلنگ ہو جاتی تھی، اس کو فائر لگا دی جاتی تھی، وہاں پر ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا تھا، ان کے بچوں کو مار دیا جاتا تھا، بہت بہت ڈیفیکلٹیز انہوں نے دیکھی۔ تو انہوں نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو برٹش لوگ تھے انہوں نے ایک سیپریٹ کر دیا، یہ ایریا مسلم کا ہے اور یہ ایریا ہندوؤں کا ہے، سکھوں کا ہے، یہ ایریا ان کا ہے۔ تو جو ہندوؤں اور سکھوں کا ایریا تھا، مسلم ایریا کے جو مسلم تھے وہ تو وہیں رہ گئے تھے، وہیں پر تھے، ان میں میرے فادر بھی تھے، میرے فادر 5 to 6 ایئرس اولڈ تھے اس وقت، تو وہ بھی انہوں نے بھی ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں کہ وہ تو مسلم ایریا میں تھے، وہاں پہ وہ سیف تھے، لیکن جو مسلم نان مسلم ایریا میں تھے، ہندو کمیونٹی کے پاس تھے، سکھ کمیونٹی کے پاس تھے، ان کے لیے اتنا ان کا برے طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کیا گیا کہ ان کے جیسے وہ راتوں رات گھر سے نکلے، ان کو بالکل لائک ایسے تھا کہ رات کی 10 تھے، 12 AM تھے، 2 AM تھے، اس وقت وہ گھر سے اپنے بچوں کو لے کے وہ وہاں سے نکلے، اور اس لیے کہ ہم لوگ کسی طریقے سے پاکستان میں پہنچ سکیں۔ اور راستے میں جب تک وہ وہاں نہیں پہنچے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تو ان کے پاس رائڈ ایسی نہیں تھی نا جیسے آج کل ہمارے پاس ہیں، گاڑیاں نہیں تھیں، ٹرینس نہیں تھی، ٹرین بہت کم چلتی تھی اس وقت، لیکن آج کل جیسی ٹرین نہیں تھی، لیکن ٹرین جو ریلوے کا اسٹیشن تھا وہاں پر وہ سب، وہاں پر وہ اس وقت موجود تھے، ہندو موجود تھے وہاں پر، سکھ وہاں پر تھے، اور انگریز وہاں پر تھے، کرسچنس وہاں پر تھے، اور اسی طریقے سے جو بس اسٹاپ تھے وہاں پر بھی ایسے ہی تھا، جو وہاں پر پہنچتا تھا اس کو وہیں پہ اس کے اوپر حملہ کر دیتے تھے، اس کو وہیں پہ اس کو ختم کر دیتے تھے۔ اتنی مشکل سے کچھ لوگ جو وہاں پر پہنچتے تھے، پاکستان میں تو بہت کم لوگ پہنچتے تھے، اور جو وہاں پر پیچھے آنے والے تھے نا، انہوں نے دیکھا وہاں پر جو ایک لیک بنی ہوتی تھی نا، کوئی تھوڑی تھوڑی جگہوں پر جیسی لیک ہوتی ہے، تو وہاں پہ ڈیڈ باڈیز ان کی بھری ہوتی تھی، مسلم بچوں کی، مسلم لیڈیز کی، ایسے ویل ہوتے ہیں نا، وہ ویل فل تھے ان کی ڈیڈ باڈیز سے، پانی سے نہیں فل تھے لیکن ان کی ڈیڈ باڈیز سے فل تھے، اور کہا جاتا ہے کہ 50 بلین پلس اس وقت کیجویلٹیز ہوئی تھی۔ اور سوچئے کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ بس ان کا ایک انہوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ اپ کر لیا تھا کہ ہم نے پاکستان جانا ہے، بس دیٹس اٹ، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اتنی مشکل سے انہوں نے پاکستان یہاں پر وہ بنا، پاکستان کو بالکل سیپریٹ کیا، سب چیزیں وہاں پر ہوئیں۔ بے شک ہم لوگ وہ اپنا پرپز، وہ اپنا گول وہ اچیو نہیں کر سکے، یہ فیکٹ ہے، لیکن اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آج بھی پاکستان میں بالکل الحمدللہ 5 times a day ہم لوگ سنتے ہیں اذانیں، اور جب وہ پوری ہمارے پاکستان میں جب وہ پوری سراؤنڈنگ ہوتی ہے نا اذان کی، بیوٹیفل وائس کی ہوتی ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے اذان کی آواز۔ اور ہمارے الحمدللہ فارچونیٹلی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری جو ہاؤس ہے اس کے بالکل سامنے ماسک ہے، اور بالکل کلیئر کچھ اسٹوڈنٹ سے سنی ہوئی ہے وائس، جب میں کلاس لے رہی ہوتی ہوں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیے کہ اذان سنیے پہلے، کہ یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم لوگ بالکل ایک بالکل ایسا آزاد ماحول ہے نا کہ ہم لوگ جہاں پر مرضی، اگر ہم روڈ پر ہیں نا، باہر اگر ہم لوگ مارکیٹ میں گئے ہیں، وہاں پہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، ہم وہیں پہ کسی کو کہتے ہیں کہ ہمیں جائے نماز دیجیے، ہم نے یہاں پر نماز پڑھنی ہے کیونکہ اذان کا وقت ہو گیا، ہماری نماز کا وقت ہو گیا، اور ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے جو اس وقت کے مارٹائرز ہیں نا، ان کی اللہ ان کی رینک، ہائی رینک ان کو دے، ان کی کوششوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ کنٹری دی، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت احسان ہے۔
کہ جب ہم وہاں پر نماز پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، ہمارا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ چیز ہم اپنے اللہ کا جو آرڈر ہے یہ اسپریڈ بھی کریں، ان کو ان تک پہنچائیں کہ ابھی دیکھیے اذان کا ہو رہی ہے، اذان کا وقت ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو بھی نماز پڑھنی ہے، آپ بھی یہاں پر آ کر نماز پڑھیے۔ اور یہ صرف ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو ریلیجن ہے وہ اسپریڈ ہو، وہ بہت سے لوگوں تک پہنچے، اور یہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن جو مارٹائرز ہیں اس وقت کے، وہ مارٹائرز ان کی انڈیپینڈنس سے جو ان کی تحریک تھی، ان کی جو ایک جذبہ تھا اس وقت، ان کا پیشن تھا کہ ہم نے ایک سیپریٹ کنٹری لینی ہے، تو اس وقت کے مارٹائرز کا یہ ان کو جاتا ہے، یہ پورا وہ کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ جس وقت آپ لوگوں کو تو اس چیز کا اتنا نہیں ہوگا، لیکن کچھ باتیں آپ لوگ میری یہاں کے اسٹوڈنٹ سے اچھی طریقے سے آپ فیل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے اچھے طریقے سے یہاں کے جب اسٹوڈنٹس کو میں یہ باتیں بتاتی ہوں 14 اگست کو یہاں پر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر کلاس رکھی تھی، یہاں پہ میں نے ان کو یہ سب چیزیں بتائی تھیں کہ ہمارا پاکستان بالکل ایسے ایزیلی ہم لوگوں کو نہیں مل گیا، یہ جو ہم لوگ بالکل آرام سے پورا ایک آپ نے رمضان المبارک میں ایک ہمارا ایک ایٹماسفیئر بنا ہوتا ہے کہ باہر سحری کے وقت ساری مارکیٹس ہمارے یہاں پر اوپن ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سحری کے وقت کیا ہوتا ہے کہ رات کے 3 AM ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے یہاں پر ہوٹلز اوپن ہوتے ہیں، سارے مارکیٹس اوپن ہوتی ہیں، اور یہاں پر ہم لوگ جا کے سحری کا سامان لے کر گھر آ سکتے ہیں، وہاں جا کر کھا سکتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، ہم لوگ جب فاسٹ ہم اپنا بریک کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری مارکیٹس بالکل بند ہوتی ہیں، جو کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ صرف اس لیے کہ جو روزے دار ہیں ان کو کچھ ڈیٹس وغیرہ اور ان کو پانی وغیرہ دے سکیں تاکہ وہ اپنا فاسٹ جو ہے وہ بریک کر سکیں۔ تو بالکل ایک ماحول بنا ہوتا ہے ہمارا یہاں پر، ایٹماسفیئر کریٹ ہوا ہوتا ہے، اور یہ صرف اللہ نے ان مارٹائرز کی وجہ سے ہمیں یہ دیا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانیں تو دے دی لیکن ہم لوگوں کے لیے ایک سیپریٹ ایک کنٹری بنا دی، جس میں ہم ابھی دیکھیے میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کو پڑھا رہی ہوں، سیم کئی کلاسز میں نے ایسے لی کہ جیسے میری سسٹر کی جو میرڈ ہے میری سسٹر، ان کی شادی سے کچھ ٹائم پہلے میں بہت زیادہ مارکیٹ میں جا رہی تھی کہ مجھے شاپنگ کے لیے، ان کی شادی کی شاپنگ کے لیے مجھے مارکیٹ جانا تھا، تو میں اپنا موبائل ساتھ لے کے جاتی تھی، اس پہ پیکج کرا کے جاتی تھی، اور میں اپنے جن اسٹوڈنٹس کی کلاس ہوتی تھی نا ان کو بتا دیتی تھی کہ جہاں پہ بھی میں ہوئی، میں اگر خاموشی میں اپنی طرف سے مائک میوٹ کر دوں گی تو آپ کی کلاس میں لے رہی ہوں گی، تو میں اپنی مارکیٹ میں گھوم رہی ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ ان کی کلاس لے رہی ہوتی تھی، ان کی جب مسٹیکس آتی تھی تو میں مائک ان میوٹ کر کے ان کو بتاتی تھی یہاں آپ کی مسٹیک ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ میں اتنا ایزیلی گھوم کے میں کلاسز لے رہی تھی، قرآن پاک میرے موبائل پہ اوپن تھا اور میں گزر رہی ہوتی تھی، میں جاتی ہوں، میں مارکیٹ سے ریڈ میٹ ہم لوگوں نے کھانا ہو میں لے کے آ جاتی ہوں گھر پہ، ہم لوگ ریڈ میٹ بناتے ہیں، ایزیلی ہم لوگ لے آ کے آتے ہیں، ایزیلی بناتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوتا، اور یہ صرف اس لیے کہ یہ جو مارٹائرز ہیں، جو شہید ہیں، انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کر گئے ہیں، اور اسپیشلی میں بہت زیادہ دعا کرتی ہوں قائد اعظم کے لیے اور علامہ اقبال کے لیے، اور جو مارٹائرز ہیں ان کے لیے اسپیشلی بہت دعا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا اور اتنا فائٹ کی ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ تو چلے گئے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھیے جب ہم لوگ کوئی لاتے ہیں نا، ایک سیڈ لاتے ہیں، اس کو ہم زمین میں لگاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جب یہ گرو اپ ہوگا اور یہ ایک بالکل ایک بہت بڑا ٹری بنے گا، اس کے اوپر ایسی فروٹس وغیرہ آئیں گے، تو تب تک ہم لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے بعد جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس کو کھائے گی نا، تو اللہ اس کے ریوارڈز ہم لوگوں کو دے گا۔ اسی لیے اسلام میں ٹریز وغیرہ یہ اس کی بہت ویلیو ہے، اس کو لگانا چاہیے، اور یہ اسی لیے ہے دیکھیے کہ ابھی ایک آپ اس کی ایگزامپل اسی طریقے سے لے لیجئے کہ جو مارٹائرز تھے انہوں نے ایک سیڈ لگا کے ہمیں دیا تھا، اور پاکستان ایک بالکل ایک ایسی ٹری کی طرح اس کے اوپر ایسے ہی فروٹس لگے اور ہم لوگ وہ لے رہے ہیں، ان کو بے شک اس چیز کا اس کو بینیفٹ نہیں ملا، ان لوگوں کو انہوں نے تو ظاہر ہے
انہوں نے تو ڈیفیکلٹیز ہی دیکھی تھی، بینیفٹس تو ان لوگوں کو نہیں ملے تھے. لیکن ابھی جو ہم لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کے لیے پرے کر رہے ہیں اور اللہ سے اپنی ایک کہہ سکتے ہیں کہ پینفل ہارٹ کے ساتھ ان کے لیے پرے کر رہے ہیں، اللہ کے آگے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہائی رینک دے جنہ میں، تو اس کے یہ ریوارڈز ان کے لیے بہت زیادہ ہے. اور ہم لوگوں کو ایک ہوتا ہے نا کہ مسلم جو ہے ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، محمد علی جناح نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، مارٹائرز نے ہمارے لیے کیا کیا کیا. لیکن ایٹ لیسٹ میرے اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان مارٹائرز نے ہمارے لیے کیا کیا کیا. اور یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے بھی، آپ نیکسٹ اپنی آنے والی لائف میں بھی یہ دیکھیں گے کہ کچھ پاکستانی بھی ان کہتے ہیں کہ کیا اتنا تو کچھ نہیں کیا قائد اعظم نے، اتنا کچھ اسپیشل تو نہیں کیا، سارے مارٹائرز ایسے کرتے ہیں، ہر کوئی ایسے کرتا ہے. لیکن ہوتا ہے نا ایسے کہ کوئی آپ کے لیے کوئی گڈ تھنگ کرے اور آپ واپس اس کو ریٹرن اچھا نہ دو، تو لوگ آپ کو برا کہتے ہیں کہ اس کو تو کسی کو تھینکس کہنا ہی نہیں آتا. تو ہم لوگ احسان فراموش کہلانا نہیں چاہتے. ہم لوگ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا، ہم اس کا احسان ماننا چاہتے ہیں. تو احسان کیسے ماننا کہ ہم پاکستان کے لیے بھی انڈیپینڈنس ڈے اس کا سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ نہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ جائیں اور پاکستان کا فلیگ، ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے فلیگز ہوتے ہیں ہم نے وہ لے لیا، اور جو پاکستان کا اینتھم ہے وہ ہم نے پڑھ لیا، یا اسی طریقے سے ہم لوگ پاکستان کے جو ملی نغمے ہیں وہ ہم نے وہ پڑھ لیے، پیٹریاٹک سانگ جو ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے. تو یہ انف نہیں ہے. ہم لوگ صرف یہ اس لیے کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں یہاں پر. ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ مارٹائرز جو ہمارے گئے ہیں نا، ہم نے ان کے لیے پرے کرنی ہے، ہم نے قائد اعظم کے لیے پرے کرنی ہے، ہم نے علامہ اقبال کے لیے پرے کرنی ہے، اور جو جو سیکریفائسز انہوں نے دی ہیں ہمارے لیے، ہم نے ان کا تھینکفل ہونا ہے. اور تھینکس ان کو اس طریقے سے کہنا ہے کہ ہم نے اپنی لائف میں یہ اپنا ایک شیڈیول ہم نے اپنی لائف میں بنانا ہے کہ ایوری 14 اگست ہم نے اپنے اللہ سے ان کے لیے پرے کرنی ہے، 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اور اللہ سے دعا کرنی ہے، پرے کرنی ہے کہ اللہ جو جو مارٹائرز ہیں اللہ تو ان کی سیکریفائسز کو ایکسیپٹ کر لے. اور جو ان کا ایک پرپس تھا پاکستان بنانے کے پیچھے، جو ان کا پرپس تھا، وہ پرپس ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے. کہ ہم لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہماری ایسی کنٹری ہو جس میں صرف اونلی اللہ اینڈ دا لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رولز وہاں پر ہوں، تو وہ ایسی ہماری کنٹری ہو جائے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رولز وہاں پر ہوں. اور سیکنڈ، بہت اسپیشل چیز، ویری اسپیشل تھنگ، کہ آپ کو 2 نفل پڑھنے ہیں کہ اللہ کو تھینکس کہنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ جو چلیے ہم وہاں پر پاکستان میں نہیں ہیں لیکن ہمارے ریلیٹیوز وہاں پر ہیں، اور ہم بھی جب چاہیں ہمارے پیرنٹس جاتے ہیں پاکستان میں آتے ہیں، ہم لوگ پاکستان میں جاتے ہیں. اور جو ہمارے لیے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ اپ ہے کہ ہم پاکستان جائیں گے، وہاں پہ ہم لوگ ایک بالکل جیسے ہمارا جو یہاں پر ایٹماسفیئر ہے، جو امریکہ میں ہے، جو ہمارا اور جہاں پر بھی ہے، ہم کسی بھی ایک ٹاؤن میں ہیں، کسی کنٹری میں ہیں، کوئی بھی ہماری ریاست ہے، لیکن ہم جب پاکستان میں جائیں گے ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ اوپنلی ہم لوگ ان کو اوبے کر سکتے ہیں، اوپنلی ہم اللہ اور لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے رولز کو اوبے کر سکتے ہیں. تو یہ ہم اللہ کو تھینکس کہنا ہے کہ چلیے ہم وہاں پر پاکستان میں نہیں ہیں نا، تو ہمارے ریلیٹیوز وہاں پر موجود ہیں، ہمارے ریلیٹیوز وہاں پر ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم کا بھائی ہے، بردرز ہیں آپس میں. اور اسی طریقے سے سیم ویسے ہی مسلم فیمیلز دوسری مسلم فیمیل کی سسٹرز ہیں، اور ان کے لیے اچھا سوچنا کہ چاہے آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کے سامنے آ جاؤں، آپ کے گھر آ جاؤں، آپ مجھے پہچانیں گے نہیں، آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی ٹیچر ہیں. اور لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چاہے میں ان کو جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں، میں ان کو جانتی ہوں یا نہیں جانتی ہوں، لیکن یہ مسلم ہیں، یہ میری فیملی ممبر ہیں، مسلم کمیونٹی سے ہیں، تو مجھے ان کے لیے اچھا سوچنا ہے، کوئی ان کے بینیفٹس کے لیے سوچنا ہے.
تو اس کے لیے مجھے اللہ کو تھینکس کہنا ہے کہ اللہ نے ان کو، میرے جو مسلم بردرز ہیں، مسلم سسٹرز ہیں، اللہ نے ان کو ایک سیپریٹ کنٹری دی جہاں پہ وہ اوپنلی اپنی ریلیجن کو فالو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم بہت زیادہ اللہ کے تھینکفل ہیں. ہم اللہ کو الحمدللہ رب العالمین. ایٹ لیسٹ ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو 14 اگست کو کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک ایسی کنٹری دی کہ جس میں ہمارے پیرنٹس، ہمارے مسلم بردرز، مسلم سسٹرز وہاں پر اوپنلی اب تیرے رولس کو فالو کر سکتے ہیں اور تیرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو فالو کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا تھا. میں نے بہت شارٹ کر کے بتایا آپ کو. بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیئرفل یہ سٹوری ہے، ٹرو سٹوری ہے اور بہت ٹیئرفل سٹوری ہے جو میرے ساتھ سٹارٹ سے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ سٹارٹ سے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ابھی یہاں پر حفصہ، غلام مصطفیٰ، عمار، سمیہ، کچھ اسٹوڈنٹس میرے ایسے ہیں کہ جو بہت، میں نے جب پڑھانا سٹارٹ کیا تھا یہ لوگ تب سے میرے ساتھ ہیں. اور اس وقت میں نے گروپ میں نے تب سے بنایا ہوا تھا اور کچھ میموریز تھیں، ٹیئرفل میموریز تھیں، وہ میں نے گروپ میں شیئر کی تھی. ایجوکیشن آف اسلام گروپ میں میں نے شیئر کی تھی. اور اس وقت جو پکچرز بنائی گئی تھیں، اس وقت کیمراز تھے وہاں پر، اور انہوں نے جو پکچر بنائی تھی نا، آپ لوگ دیکھیں تو آپ رو پڑیں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کی آئیز میں ٹیئر آ جائیں. آپ ان کی وہ کنڈیشن دیکھیں نا کہ یہ ہمارے مارٹائرز تھے، ایسے انہوں نے ہمیں یہ کنٹری بنا کے دی. تو آپ 40 ہمیں کرنا تو یہ چاہیے کہ ہر نماز میں ان مارٹائرز کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسپیشلی 14 اگست کو آپ کو لازمی یاد رکھنا چاہیے. تو یہ آج کا ہمارا یہ ہماری ٹرو سٹوری تھی. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو ان کے ساتھ اچھا کرے تو واپس ان کے ساتھ اچھا کرنے والے ہوں، ان کو واپس ریٹرن میں تھینکس کہنے والے ہوں.